آج ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ انسانی حاجات سے اوپر ہو جائے اور لوگ اس کے پاؤں پڑنے لگے۔ آج جتنی درگاہیں بنی ہوئی ہیں اور جتنے کچھ بھی کیا ہیں لوگ بنائے ہوئے معبودان باطل ہیں، ان سب کا فلسفہ کیا ہے جی؟ ارے وہ اللہ والے بزرگ جی کیا کرتے تھے؟ ارے ہوا میں چلتے تھے۔ اچھا ہوا میں چلے تو کیا اللہ بن جاتے، خدا بن جاتے؟ ہاں، سمندر میں تیرتے تھے کہتے بغیر اس کے، مسلح ڈال کے کیا ہے سمندر نماز پڑھتے تھے کہتے کیا ہی کوئی جگہ تمہیں وہاں پڑھے، تم نہ مسجد میں پڑھو بولے تو سمندر میں کئی جگہ پڑھے تو ہر ایک کے دل میں پیوست کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ یہ شرک کے پردوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں، دل کی اندر کی گندگی کو نکالیں، دل پکار اٹھے گا کہ ایک ہی رب ہے پوری کائنات کا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر تو آج یہ نظام نہیں ہوتا جو کائنات میں چل رہا ہے۔ یہ عورت بھی جو ہے نا معمولی نہیں ہے، اللہ والی بن جائے، توحید پہ آ جائے، باپردہ ہو جائے، پھر تو اس کی عزتوں کا کیا کہنا کہ کعبۃ اللہ کے پردے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر غلطیوں پہ آ جائے، بے حیائی پہ آ جائے تو پھر شیطان کی رسیاں بن جاتی ہیں۔ دونوں باتیں حدیث میں، میں اپنے طور سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا تم تو ان کو پہچانتے ہو تو اس واسطے ان کو تصور کر کے روتے ہو، لیکن اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارے بیٹے ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، اس واسطے تم ان کو جہاں بیٹھ کے نصیحتیں کرتے تھے وہاں پر تم کیا کرو، کوئی نہ کوئی ایک آئیڈینٹیفائی، ایک پتھر لگا لو تاکہ کیا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے واس کرتے تھے۔ ایسے ہی زندگی گزار دیں گے، ایسے ہی چوپائیں کی طرح کیا ہے جو کچھ کھایا پیا، اولاد، شادی، بیوی، بچے، مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ نہیں، ہم بڑی بامقصد اور بہترین مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم بھول گئے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا تو ملائکہ سے فرمایا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا، یعنی خلیفے کا مطلب ایک ایسی نسل کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے اس کے جانشین بنے گی، جو ایک کے بعد دیگرے اس پوسٹ پہ آئیں گے۔ باپ مرے گا تو بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، اس طرح نسلاً بعد نسل چلتی رہے گی یہ نسل۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایک ایسی قوم کو تو پیدا کرتا ہے
جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون خرابہ کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں ہی پہلے سے اللہ تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے. جب ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کیا، یا تو ناراض ہے؟ پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ یہ دینی مخلوق آ کیوں رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے ہر کام میں حکمت ہے. میں نے تمہیں بتایا اور تم نے جو بات کہی کہ یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، اس کو رب العالمین نے دوسرے طریقے سے بات کو سمجھا دی ملائکہ کو، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی ہے. لیکن یہاں پر جو مضمون آپ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اعلان کیا کہ زمین کے لیے میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا آگے جائیے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، بڑا طویل مضمون ہے لیکن مجھے اپنے مضمون سے جوڑنا ہے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، تو اس واسطے میں بہت سی باتیں چھوڑتا ہوں، صرف وہ باتوں کو لوں گا جو میرے مضمون کے ساتھ آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کر چکا تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جیسے ہی میں اپنی روح جسد خاکی میں پھونک دوں حضرت آدم کے وہ مٹی کے پتلے پہ میں پھونک دوں، ہوگا کیا؟ فقعوا لہ ساجدین، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر پڑنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. جیسے ہی حکم ملا سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے انکار کیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اصل میں اس سے بہتر ہوں. ہاں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں اعلیٰ ہوا وہ ادنا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں؟ سب سے پہلا فخر اور غلط قیاس کرنے والا یہ بدبخت شیطان ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جب بات واضح ہو جائے تو بات مان لینی چاہیے. اگر عقلی گھوڑے دوڑائیں گے اور سوچیں گے کہ یہ یوں ہوا یہ یوں ہوا، جیسے آج انجینئر علی مرزا وغیرہ کے چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے، اس حدیث سے حضرت معاویہ پہ زد پڑتی ہے، ایسے معاملے پہ کیا ہے حضرت معاویہ صحابیت کے دائرے سے نکل گئے، یا اگر قتال ہوا تو یہ حق پہ تھے. یہ بھائی جن باتوں کو اللہ کے رسول اور صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھ جاؤ، بس مسئلہ ختم. اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ. سب سے پہلے حکم کے مقابلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے والا شیطان ہے. اس کو رب العالمین نے رائندہ درگاہ کر دیا. فرمایا کہ فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین. پوری زندگی اگر تو جیے گا بھی ذلیل بن کے جیے گا. اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اب تو میں لعنت زدہ ہو ہی چکا ہوں، اے اللہ مجھے مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انک من المنظرین، ہاں مہلت ہے تجھے الی یوم الوقت المعلوم. وہ وقت بھی تجھے بھی پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، وہ صرف مجھے معلوم ہے. اس وقت کے لیے تجھے زندگی ہے، جا.
انہوں نے کہا کہ یہ زندگی میں لے کے خاموش نہیں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر میں بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کی سیدھی راہ پر جو جنت کو جانے والی ہے، صراط مستقیم ہے۔ اذان ہو رہی ہے کیا؟ ہاں اچھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ کہا پھر میں اس کو بہکانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کروں گا۔ من بین ایدیہم، سامنے کی طرف سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے کی طرف سے آؤں گا، وعن ایمانہم، سیدھے طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا، اس انسان کو جو تو نے شرف بخشا، اور کوشش میری یہ رہے گی کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے شکر گزار بندے ان میں نہیں ہوں گے، بہت کم۔ ہاں، اکثر ناشکرے، نمک حرام، جیسا ان الانسان لربہ لکنود، اللہ کہتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے۔ ہاں، یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ رب العالمین نے بھی انسان جس طرح ناشکرہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مان کر، وہ اس حد تک ہے کہ اللہ کے ساتھ گویا کہ کیا ہے، ناشکری کی حد ہو گئی۔ اور یہ کب؟ ابھی آدم علیہ السلام زمین میں اتارے نہیں گئے، اس سے پہلے ہی یہ تک باتیں ہو گئی، اور اس نے چیلنج کیا کہ میں دراصل ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا تو تیرا کام کر، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر کوئی زور نہیں چلے گا تیرا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان بندوں پر جو توحید پر قائم رہیں گے، ان بندوں پر جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کی زندگی گزاریں گے، ان بندوں پر جو خالص میرے لیے ہو جائیں گے، تو لاکھ کوشش کر انہیں تو نہیں بہکا سکے گا۔ بقیہ جو لوگ تیرے اپنے ہوں گے تو بہکاتا رہا، جو کوئی بھی تیرے ساتھ رہیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان سب کے ساتھ تجھ سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ ابھی حضرت آدم زمین پہ نہیں آئے، ابھی جنت میں ہیں۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی اما حوا جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں، لیکن صرف ایک، فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ صرف ایک ریسٹرکشن تھی، ایک درخت کو بتا کے فرمایا کہ اللہ نے یہاں نہ جانا، بقیہ جو چاہے کھاؤ پیو، جنت کے جتنے مزے ہیں سب تمہارے لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے آخرکار بہکا دیا، اور آ کے کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا دوست ہوں، تم اس کو کھا لو۔ اصل منع کیوں ہوا ہے جی؟ اس بدبخت نے دیکھی کس طرح لالچ دیا ہمارے بابا آدم کو، اور ہم بھی اسی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو کھا لو گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشگی کی زندگی پالو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ یہی دو کشش ہم کو بھی آج اللہ کو روگردانی کر کے بغاوت کر کے جینے پہ مجبور کرتی۔ دنیا سمٹو سمٹو سمٹو، جماؤ جماؤ، کماؤ کماؤ، کہاں؟ جیسے ایسے کہ کبھی تمہیں چھوڑ کے جانا ہی نہیں۔ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کتنا لمبا چاہے جینے کی اور تمنا،
میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی بوڑھے آدمی ضعیف آدمی سے یہ جملہ نہیں سنا، اکا دکا کوئی اللہ والا کیسے ہیں آپ، اللہ کا فضل ہے بھائی سب، بس اب حسن خاتمہ کا انتظار کر رہا ہوں، میری تو زندگی بدل گئی، گزر گئی۔ یہ کہنے والے کوئی ضعیف بوڑھے کو میں نے اب تک نہیں دیکھا الا ایک اکا دکا۔ کسی پوچھو کتنی بھی عمر ہو کیسے ہیں آپ، ذرا شوگر ہے بھائی، پیٹ کا درد ہے، وہ ذرا چلے گا تو برابر ہو جاؤ گا۔ ابھی کتنا جی جیتے ہیں، 80 سال ہو گئے نا، 90 سال ہو گئے نا، ابھی تو کم از کم آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچو نا۔ ابھی پرسوں میں ملاقات کیا تھا ایک ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں، ان کے ابا کا 103 کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے جو کہہ رہے ہیں، ان کے جو فرزند تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو دراصل کیا ہے 95 ابو ہے، تو وہ سن رہے تھے بالکل معذور، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے، بس کان آنکھ ناک زبان استعمال ہو رہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن انہوں نے سنتے سنتے کہا کہ مول صاحب آپ غلط نہ سمجھے، ان لوگوں کو اصل ڈیٹ آف برتھ میری نہیں معلوم ہے، میرے باپ نے زیادہ لکھوا دی، اصل جہاں تک مجھے معلوم ہے میں 100 کراس کر چکا ہوں، 100 کراس کر چکا ہوں، اور یہ زمانے میں 100 کراس کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ 40-50 میں انسان کیا ہے، چل چلاؤ کا وقت ہو جاتا ہے اس کا، اور میں 100 کراس کر چکا ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ بس ایمان کے ساتھ مجھے اللہ اٹھائے، دوسری کوئی تمنا اب نہیں باقی رہ گئی ہے، مجھے جینے کی کوئی تمنا ہے ہی نہیں، تو کیا ہے اللہ مجھے اٹھا لے بس۔ اور ابھی بھی میں پڑھے بھی سال میں 10 قرآن مکمل کرتا ہوں، لکھ کے رکھے ہیں ڈیری میں، مجھے اٹھا کے بتلا رہے ہیں۔ ابھی رمضان کے بعد سے اب تک میں اتنے کیا ہوں، دیکھیے آپ، ایسے میں ہر سال 10 قرآن یا 12 قرآن تو کم از کم پڑھ کے ختم کرتا ہوں زبانی طور پر۔ اللہ نے مجھے پڑھنے کی سکت دی ہے، آنکھ کو دیکھنے کی سکت دی ہے، میں اسی پہ خوش ہوں کہ اللہ کئی لوگوں سے مجھے بہتر رکھا ہے، حالانکہ پورا بیڈ ریڈر ہے وہ۔ انسان کے اندر یہ تمنا کہیں نہیں جاتی، زندگی کیسے بھی گزرے وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہی چیز جو شیطان نے بھی کہا کہ بھلا کہیں فرشتہ بن جائے۔ آج ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ انسانی حاجات سے اوپر ہو جائے اور لوگ اس کے پاؤں پڑنے لگے۔ آج جتنی درگاہیں بنی ہوئی ہیں اور جتنے کچھ بھی کیا ہیں لوگ بنائے ہوئے معبودان باطل ہیں، ان سب کا فلسفہ کیا ہے جی، اور وہ اللہ والے بزرگ جی کیا کرتے تھے، ارے ہوا میں چلتے تھے، اچھا ہوا میں چلے تو کیا اللہ بن جاتے، خدا بن جاتے، ہاں سمندر میں تیرتے تھے کہتے بغیر اس کے، مسلح ڈال کے کیا ہے سمندر نماز پڑھتے تھے کہتے، کیا ہی کچھ جگہ تمہیں وہاں پڑھے، تم نہ مسجد میں پڑھو بولے تو سمندر میں کئی جگہ پڑھے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ کون سی بڑی بیوٹی ہے جی، یہ تو شیطانیت رکھنے والا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ خارق عادت چیزیں شیطانوں سے نہیں ہوتی کیا؟ شیطانوں سے ہی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ یاد رکھو کوئی چیلنج کر کے کہے کہ میں ایسا کروں گا تو پکا شیطان ہے، کیونکہ کرامات جو ہوتی ہیں اس کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ کرامت ہو رہی ہے، اچانک ہو جاتا ہے، وہ کرامت ہے۔ کوئی کہے کہ میں دیکھو میں کیا ہے ہاتھ جیب میں ڈالتا ہوں اور پرندہ نکالتا ہوں، تو یاد رکھو پکا شیطان جادوگر ہے، کیونکہ کوئی چیلنج کر کے کوئی کام خارق عادت کرتا ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کرامت اس کو کہتے ہیں جو اس کو خود صاحب کرامت کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو، اچانک ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض روایتوں میں حضرت عمر کے سلسلے میں بات ہے کہ وہ جو ساریہ ایک بہت بڑے لشکر کے افسر تھے، وہ جنگ کر رہے تھے کہیں دور، جمعہ کا وقت تھا، ممبر پہ تھے، تو اچانک ان کو معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے منظر سامنے کر دیا کہ وہاں ان کو پتا چلا کہ پیچھے سے لشکر ان پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ساریہ، یا ساریہ، اے ساریہ پہاڑ کو پکڑو، یعنی پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف آ گئے، وہ کہیں میلوں دور اور یہ کہیں مسجد نبوی میں،
لیکن بعد میں ملاقات ہوئی ساریہ سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آواز سنی تھی کہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ پہاڑ کی طرف، تو میں پہاڑ کی طرف ہو گیا تو میں بچ گیا۔ اب یہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ چڑھنے پر نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ واقعہ پیش آئے گا، نہ وہ چیلنج کر کے کیے، خود بخود پیش آ گیا۔ اور اس میں بھی محدثین کا کلام ہے کہ ضعیف روایتیں ہیں اور ضعیف باتیں ہیں، یہ سیدھا سیدھا کیا ہے، اس کے اندر پوری مستند ترین بات نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیے ہیں اس واقعے میں بھی۔ تو یاد رکھیے اصل یہی معاملہ ہے بھٹکنے کا، جس طرح ہمارے بابا آدم کو بھٹکایا تھا یہ شیطان، کہ فرمایا کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تو ہوا کیا، آخر کار وہ اس درخت کا مزہ چکھ بیٹھے۔ فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، ہوا کیا کہ وہ اپنے سطر کھول بیٹھے اور سطر کھل گئے اور وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، آدم اور حوا دونوں نے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت آدم کو غلطی پہ اکسانے والی حوا ہے، نا، حوا اور آدم دونوں نے غلطی، دونوں کا ذکر آیا ہے۔ قالا، دونوں نے ہاتھ اٹھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو معاف نہ کرے گا، تو رحم نہ کرے گا، تو مغفرت نہ کرے گا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا کہ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اب اتر جاؤ تم سب کے سب مل کر زمین پہ۔ سب سے پہلی بات اس واقعے سے، اللہ نے زمین کے لیے پیدا کرنے کا اعلان کیا، لیکن زمین پہ پیدا نہیں کیا، جنت میں رکھا، پھر وہاں یہ واقعہ پیش آیا، پھر زمین میں اتارا۔ حالانکہ زمین کے لیے پیدا ہوا تو زمین کی آنا چاہیے تھا، یا زمین ہی میں ان کی پیدائش ہونی چاہیے، نہیں، اللہ نے پیدا کیا کہیں اور، جنت میں رکھا، پھر اس کے بعد زمین پہ اتارا، اور اتارا تو ایک کو نہیں اتارا بلکہ جوڑے کو اتارا، آدم اور حوا دونوں میاں بیوی نیچے اترے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ سمجھنا کیا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دی جائے کہ یاد رکھو اصل مقام تمہارا یہ دنیا نہیں ہے، اصل مقام تمہارا جنت ہے، ٹیمپروری تم یہاں آئے ہو، پھر کوشش کر کے وہیں چلے جا رہا ہے۔ یہ اصل پیغام ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، شیطان کے ورغلانے پر، گناہ کے سرزد ہونے پر تم دنیا میں آئے ہو، اور یہ دنیا اصل میں تمہارے لیے مسکن اور چین نہیں ہے، تمہارا چین اور مسکن ہمیشہ جنت ہی ہے، بس یہ آئے ہو گزرنے کے لیے، یہاں وہ کام کرو جس سے دوبارہ تمہیں جنت مل جائے اور تم پھر دوبارہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاؤ، مسئلہ ختم۔ یہ اصل بنیادی بات ذہن میں رہے، کیونکہ آپ اپنی بیگم کو لائیں بٹھائیں، سونے کے محل میں رکھ دیں اور یہ شرط رکھ دیں کہ دیکھو میکے نہیں جانا، خوش رہے گی؟ بہت زور سے سر ہلاتے نہیں رہی، بہت تجربہ ہے ان کو ماشاء اللہ، کیونکہ کیا ہے، بات ہی ویسی ہے، اسے سب سے محبوب چیز اس کا اپنا میکہ ہے، اسے کچھ بھی کر لو، لیکن جانا تو انہیں ایک دن کیا ہے، میکے جانا تو ایک دن کی اجازت بھی خوش کر دیتی، کیوں؟ وہ اصل ٹھکانہ ہے اس کا، وہیں پلی بڑی رہی۔ یاد رکھو یہی چیز ہے انسانیت کا میکہ، اگر دیکھیں گے تو وہ جنت ہی ہے، وہیں اصل میں ہمیں سکون ملے گا۔ یہ دنیا میں تم لاکھ کمالو جمالو نہیں ملے گا، تمہیں آس یہی رہے گی کہ ابھی کوئی چیز پوری نہیں ہوئی، ابھی کوئی چیز پوری نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں جی نہ لگاؤ،
یہاں محنت کرتے رہو، یہاں ہمیشہ ذہن میں رہے کہ چھوڑ کے جانا ہے مجھے، اصل میرا ٹھکانہ تو جنت ہے، جہاں میرے بابا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، میرے اماں کو رکھا، وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ تو پھر تم دنیا سے یہاں پر لو لگاؤ گے نہیں، یہاں پر دنیا نہیں سموٹو گے، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیو گے۔ اصل مقصود یہ ذہن میں ڈالنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ دن کچھ وقت وہاں رکھا، پھر اس کے بعد زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، نسل چلنے لگی۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، ماں باپ ایک ہی ہیں، ماں باپ ایک ہی ہیں، اولاد بھی صرف انہی کی ہے، تو نسل کیسے چلے گی؟ بھائی بہن تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جب بھی اماں حوا علیہ السلام یوں ہوتے حمل سے، تو ایک ساتھ ٹوینز پیدا ہوتے بچے، اور اس میں عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی، جو بیک وقت ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو پیدا ہوتے، ان دونوں کا نکاح آپس میں حرام تھا۔ اگلے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، ان سے اور پچھلے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، ان سے نکاح جائز تھا، کیونکہ نسل ایک ہی تھی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اسی طرح بڑھائی کہ ہر حمل میں ایک بیٹی ایک بیٹا ہوتے، اور ایک بیٹی ایک بیٹا اگلے حمل میں ہوتے۔ پچھلے حمل والا جو ہے بیٹا اگلے حمل والی بیٹی سے نکاح جائز ہوتا، اور اگلے حمل والا بیٹا پچھلے حمل والی بیٹی سے نکاح جائز ہوتا۔ اس طرح نسل انسانی چلتی رہی۔ اب نسل انسانی چلتی رہی تو پھر ان کے بیٹے بھی آ گئے، شادیاں ہوئی، ان کے بیٹے بھی آ گئے۔ تقریباً امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خود حضرت آدم نے اپنے 3 نسلوں کو دیکھ لیا، یعنی ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹوں کو دیکھ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی عمر طویل رکھی، اور اس زمانے میں عمریں طویل ہی ہوتی تھی، اور ہمارا جو قد ہے نا جی، قد بھی بہت اونچا ہوتا تھا۔ جیسے عمریں گھٹتی گئی ویسے قد بھی کم ہوتے چلے گئے۔ ہم آج کے بونے ہو گئے، کوئی 7 فٹ تو ہو تو پتہ نہیں، ایسے دیکھنا پڑے گا اس کو۔ ہم تو عموماً 4 فٹ سے لے کر 6 یا 6.5 وغیرہ آتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا جو قدم تھا وہ 60 فٹ تھا۔ ہاں، گویا کہ کیا ہے، تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی بڑی عمارتیں بھی نہیں، 60 فٹ، اور چوڑان 7 تھا، 7 فٹ، اور اونچان جو ہے نا 60 تھا، 60 اور 7، ایسا لگے گا کہ کوئی چلتے ہیں تو ایک بلڈنگ چل رہی ہے۔ وہ تھے جو اللہ نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، بڑے خوبصورت ترین تھے، دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مرد، اور اماں حوا دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت۔ ہاں، تو ان کے بیٹے جب آئے، اور نسلیں 1000 سال تو ان کی عموماً ہوا کرتی تھی، 1000 سال، جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما۔ ہم نے نوح کو رسالت دے کے بھیجا، رسول بنا کر، انہوں نے اپنی رسالت کا کام اپنی قوم میں کیا تو 50 کم 1000 سال، خالی رسالت کا کام، نبوت کا کام 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال دعوت دیتے رہے خالی۔ اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ نبوت انہیں 50 سال میں بھی ملی تو 950 سال پلس 50 سال 1000 ہو گئے، اور نبوت کے بعد یعنی جودی پہاڑ پر کشتی ٹکنے کے بعد پھر زندگی گزارے تو وہ ایک 50 سال، تو لگا لیجئے تقریباً حضرت نوح کی عمر 1100 سال رہی۔ یہ کون؟ حضرت آدم کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں میں آتے ہیں حضرت نوح۔
تو اس زمانے میں طویل ترین زندگیاں بھی تھی، قدم بھی بہت طویل تھے، بڑے بڑے قدم تھے۔ جب دنیا میں اترے اور نسل چلنے لگی تو ایک اہم ترین واقعہ وہ ہوا جس کی وجہ سے پہلا اختلاف ہوا، کیونکہ اصل میرا عنوان بت پرستی کب شروع ہوئی جو مجھے دیا گیا، تو میں نے تاریخ انسانی سے آپ کو لے کے چلا تاکہ اچھی طرح ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ بت پرستی ہم پر طاری ہوئی، حقیقت توحید ہے جو اللہ نے ہم کو دے کر بھیجا۔ یاد رکھو، یہاں آنے کے بعد انسان کی اختراع ہے، لیکن جس پر اللہ نے انسان کو بنایا وہ تو توحید ہے، وہ شرک پہ نہیں بنایا، وہ تو توحید پہ بنایا۔ یہاں پر آنے کے بعد شروع ہوئی ہے، انسان نے خود یہاں سے برائی کا ارادہ کیا تو پھر معاملات بگڑتے گئے، ورنہ اللہ جو بنایا فطرت اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دیکھو پیدا ہونے والا ہر بچہ اپنے فطرت یعنی توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یا دراصل ہمارے اپنے معاملات کا دیکھ لیں گے تو اس کے اپنے ماں باپ ہیں جو اسے چشتی بناتے ہیں، قادری بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، ورنہ تو وہ توحید پر ایک ہی گروہ کا ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے طریقے جو سیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے شکر چاٹو تمہیں زبان آئے گی، وہاں جا کے کیا کرو دعا کرو تمہیں کیا ہے 10th میں پاس ہو جاؤ گے۔ ماں باپ ہیں جو درگاہ پرستی سکھاتے ہیں، ماں باپ ہیں جو ولی پرستی سکھاتے ہیں، جو بزرگ پرستی سکھاتے ہیں، ورنہ تو اگر کسی بچے کو کوئی ماحول نہ دیا جائے اور اس کو کھانا پینا دے کر تنہا اس کو پرورش کی جائے تو وہ بڑا ہو کے صرف بولے گا تو اللہ ایک ہی بولے گا، کیونکہ وہ فطرت ہی توحید ہی ہے اس کی، یہ طاری ہے، حقیقی توحید ہے۔ اللہ نے آدم کو توحید پہ پیدا کیا، ہاں، اور آدم کے بچے بھی توحید پر رہے۔ ارے بھائی یہ بچے کو تھوڑا آپ کیا ہیں ذمہ دار لوگ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ مجھے بولنے میں بھی آسانی ہو، آپ کے سننے میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس توحید کو ہر ایک کے دل میں پیوست کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ یہ شرک کے پردوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں، دل کی اندر کی گندگی کو نکالیں، دل پکار اٹھے گا کہ ایک ہی رب ہے پوری کائنات کا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر تو آج یہ نظام نہیں ہوتا جو کائنات میں چل رہا ہے۔ توحید پر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، توحید پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، توحید پر ہی نسل انسانی چلی۔ اس وقت نہ کوئی بابا تھے، نہ کوئی پیر تھے، نہ کوئی ملنگ تھے، نہ کوئی فلاں تھے، نہ غریب نواز تھے، نہ بندہ نواز تھے، نہ بغداد تھا، نہ فلاں تھا، کوئی نہیں تھا۔ رب العالمین اپنے صرف وحدانیت اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے، ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، جینے کے لیے کھاؤ پیو فلاں کرو لیکن اصل مقصودیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں تمہارا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے اہم ترین فرائض سے ہم نے روگردانی کی تو اللہ نے بھی ہمیں کیا کیا؟ کفار کے حوالے کر کے چھوڑ دیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن ہمارے کے بستیوں بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیے جائیں تو ہم میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آخر ان غریب بندوں کا قصور کیا تھا؟ گاؤں کشی کے نام پر کتنے
بچوں کو، کتنے نوجوانوں کو اٹھا کے مار دیا گیا، کتنے بستیوں کو اڑا دیا گیا، کتنے لوگوں کی لاشوں کو رونگ دیا گیا، لیکن ہمارے میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ آخر ان بے قصوروں کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے۔ دنیا کے اندر ذلیل ترین بن کے رہ گئے ہم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے توحید چھوڑ دی، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد کھو دیا، فرقوں میں بڑھ گئے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگے، تو اللہ نے ہماری حیثیت یہاں پر کتے سے بھی بدتر کر دی۔ آج کتوں کے لیے جو عزت ہے نا جی، وہ عزت بھی آج ہم مسلمانوں کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں میں، کتے کو جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ امریکی عدالتوں میں یہ واقعہ صحیح ہے کہ کتے کو کوئی پتھر مارتا ہے تو امریکہ کی عدالت پوچھتی ہے کہ کیوں مارا تو، لیکن ہم مسلمانوں کے گھروں کے گھر بلڈوزر سے اڑا دیے جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ ان وجوہات کا پس منظر کیا ہے؟ ایسے ہی جی لیں گے، ایسے ہی زندگی گزار دیں گے، ایسے ہی چوپائیں کی طرح کیا ہے، جو کچھ کھایا پیا، اولاد، شادی، بیوی بچے، مر جائیں گے، اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ نہیں، ہم بڑی بامقصد اور بہترین مخلوق ہیں اللہ کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین کام کے لیے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو پورے توحید کے ساتھ لائے، اور سب سے پہلا انسان، سب سے بڑا عالم بھی تھا، نبی بھی تھا۔ یاد رکھو، یہ بھی بہت بڑا غلط عقیدہ ہے۔ ڈاروین تھیوری کے اعتبار سے انسان سب سے بڑا جاہل تھا، ننگا پھرتا تھا، پتے کھاتا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ 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 اسے لباس پہننے کی عقل آئی، اسے پکا کے کھانے کی عقل آئی، پھر اس کے بعد وہ معاشرتی زندگی گزارنے کی عقل آئی۔ بالکل جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو تاریخ بتاتا ہے، وہ تاریخ کیا ہے؟ وہ تاریخ یہ ہے کہ انسان جو سب سے پہلا اس دنیا میں اترا، وہ اتنا متمدن تھا، اتنا متمدن تھا، وہ عالم بھی تھا، اور عالم بھی صرف عالم نہیں بلکہ رب کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، متمدن تھا، بہترین لباس کے ساتھ اترا تھا، اور بہترین تمدن اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے اترا تھا۔ دنیا کا تمام علم اس کے پاس تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ہاں، ہم نے پورے نام سکھا دیے حضرت آدم کو، دنیا میں جو کچھ بھی ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہر بات کو میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالدلیل۔ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ آدم کو ہم نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، 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 سب کچھ بتا کے، عالم بنا کے، اور اس کے ساتھ پیغمبری دے کے۔ ہاں، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ پھر ہم نے پیغمبری دے کے انہیں اتارا نیچے۔ ننگی نہیں آئی قوم، یہ پتے کھاتی نہیں تھی، یہ دراصل کیا نہیں تھا، معاشرتی طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم، نہیں، بہترین زندگی بتا کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اتارا، اور ان کے بچے ہوئے۔ ان بچوں میں ایک ناخلف ہوا، وہاں سے برائی کا آغاز ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کے ان کو سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کے انہیں سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔
دونوں نے قربانی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، ایک کی نہیں قبول کری۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لاقتلنک، تو دوسرا بھائی اتنا پیارا ولی اللہ تھا اللہ کا، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے ہاتھ بڑھا کے قتل کرے گا تو میں تجھے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے قتل کر دی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، نادم ہو کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ پہلا قتل تھا دنیا کا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے اس لاش کو۔ قتل تو کر دیا غصے میں آ کے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرے گا اسے۔ وہ اپنے کھاندے پہ ڈال کے پھرتا رہا کہ میں اپنے بھائی کو کروں تو کیا کروں۔ دنیا کا پہلا قتل تھا نا جی، دفنانا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اللہ نے اس کا مسئلہ حل کیا یوں کہ اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ کوا ہے نا جی، بہت قدیم جانور ہے، بہت قدیم۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے اس کے پاس ایک کوے کو بھیجا۔ کوے کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی اپنے ایک کوے کی لاش اٹھا کے لے آیا تھا۔ وہ جو کوا جب دیکھ رہا تھا تو وہ بھی اپنے کوے کی ایک لاش لے کے آیا تھا۔ اللہ اسے عقل دی تھی، تو وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے کوے کی لاش کیسے دفن کر رہا تھا کہ اپنی چونچ سے زمین کو کھود رہا تھا۔ کھود کے جب کیا ہے اتنا گڑھا بن گیا جتنا کوے کو دفنا سکتے ہیں، تو وہ کوے نے کیا کیا، زمین کے اندر اسے ڈال کے اپنے پاؤں سے مٹی برابر کر دی۔ تب جا کے اسے خیال آیا کہ ارے یہ کام میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی تو کر سکتا ہوں، میں لیے پھر رہا ہوں کہ کروں تو کیا کروں، لیکن میں تو اسے مٹی میں دفنا سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، کوے سے سیکھا، اور اس کے بعد اس نے بھی زمین کھودی اور دفن کر دی۔ یہ ہے پہلا قتل۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، آپ لوگ توجہ دیں گے تو کئی معلومات اور کئی چیزیں نصیحت کے طور پر مل جا سکتی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل کیوں ہوا پتہ ہے؟ لڑکی کا مسئلہ تھا۔ ہاں، یہ معمولی نہیں ہے چیز، یہ بڑی خطرناک ترین چیز ہے۔ لڑکی بھی یا عورت بھی جو ہے نا، معمولی نہیں ہے۔ اللہ والی بن جائے، توحید پہ آ جائے، باپردہ ہو جائے، پھر تو اس کی عزتوں کا کیا کہنا کہ کعبۃ اللہ کے پردے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر غلطیوں پہ آ جائے، بے حیائی پہ آ جائے، تو پھر شیطان کی رسیاں بن جاتی ہیں۔ دونوں باتیں حدیث میں ہیں، میں اپنے طور سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو عزت و عفت کے ساتھ توحید پر قائم کر لے اور اپنی حیا کو سمیٹ لے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کر لے، تو یاد رکھو اس کا مرتبہ کئی مردوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے حیائی پہ اتر آئے نا جی، تو پھر تو یاد رکھو شیطان کے حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ بن جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے جو ہم کو برباد کر رہی، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو۔ پتہ نہیں یہاں گاؤں کا ماحول ہے کس حد تک بے حیائی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہے، وہ تو دوسرا بامبے ہے جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں پر جو باتیں ہیں، جو بے حیائی ہے، وہ تو
کہیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن یہ تو وبا ایسی ہے کہ نیٹ اور موبائل آ جانے سے ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ بے حیائی کیا ہے، اور بچے بچے کو پتہ ہے کہ یوٹیوب میں جا کے آپ جو چاہیں دیکھیں، جو مووی چاہیں دیکھیں، آپ کی اپنی مرضی، اور اس میں کھلم کھلا اس حد تک گری ہوئی اور ایسی ایسی شنیع اور ایسی ایسی بے حیا تصویریں ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ شاید شیطان بھی سوچ رہا ہو کہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی، مجھے بھی حیا آ رہی ہے ان لوگوں سے۔ یہ حالت ہو گئی ہے آج۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ لڑکی کا ہی تھا۔ ہوا یہ کہ دو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، یوں سمجھیے کہ بھائی بھائی، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل بڑے اللہ والے بندے تھے، ہاں۔ اب جو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ بعض لوگ اچھا ٹھنڈی ہوائے بیٹھ کے سوتے، ماشاء اللہ آپ بھی لوری دیے جیسا ہے ہم نہ آپ بولنے کو رہو، ہمیں سو کو اٹھتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونے والی اتنی خوبصورت نہیں تھی اور قابیل کے ساتھ خوبصورت تھی۔ کئی کو بولا میں؟ کئی کو بولا؟ سب سارا حالات ہیں، تم بولے وہ تو معلوم ہم نہ، لیکن کئی کو بولے نہیں معلوم، اتنا تو معلوم۔ بھائی پہلے بتایا نا میں کہ ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ہر حمل میں۔ تو جس حمل میں لڑکا لڑکی مل کے پیدا ہوئے، اس میں حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بیٹی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ ابھی آ رہا ہوں نا، ابھی آ رہا ہوں، وہی تو ان سے نکلوانا ہے، آپ نہیں بولنا ہے، ان سے نکلوانا۔ یہ سمجھ گئے نا، پھر ہمارا مسئلہ ختم، میں آیا سمجھ، مقصد پورا ہو گیا۔ جو بچی جو بیٹی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل کی شادی کس سے ہو سکتی تھی؟ کس سے بھائی؟ ایک بولو، ایک پورے بولے تو چار کا نہیں، مجھے سمجھنے کے واسطے کوئی ایک بولو، کس سے ہونا تھا شریعت کے مطابق؟ حابیل کی بہن سے۔ اور قابیل کی شادی کس سے ہوگی؟ دونوں اسی کے بہن سے ہو جائیں گی، ہاں۔ قابیل کی شادی کس سے ہوگی؟ حابیل کی بہن سے۔ وہ خوبصورت تھی نہیں تھی جی، ناشتہ کر کو آئی نہیں کی، نہیں کھانا کھانے کی جلدی ہے کی نہیں تھی انہیں۔ قابیل کے ساتھ جو تھی انہیں خوبصورت تھی، جو حق بنتا تھا حابیل کے ساتھ شادی ہونے کا۔ قابیل کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا کہ اسے بدصورت یا اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ملی، شرع کے مطابق اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو قابیل نے کیا کیا؟ ضد کی حضرت آدم سے، میں کروں گا تو اپنی ہی سگی بہن سے کر لوں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتا ہوں، وہ جو حکم دے گا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان دونوں کو کہو کہ ایک اللہ کے نام پہ قربانی کریں۔ ہاں، وہ زمانے میں بھی قربانی تھی۔ دیکھو اس وقت اتنا بگڑنے کے باوجود بھی بندہ توحید کو نہیں چھوڑا تھا، دونوں نے اللہ ہی کے نام پہ قربانی دی۔ قادر ولی کا بکرا نہیں تھا، کالے شاہ ولی کی بھینس نہیں تھی، یہ بابا کا نہیں تھا، وہ بابا کا نہیں تھا، قربانی تو اللہ ہی کے نام پہ کی دونوں نے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے نام پہ ہی قربانی دو، قربانی کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو حابیل نے بھی دی، قابیل نے بھی دی، لیکن حابیل نے سچے دل سے اللہ کے لیے دی، قابیل نے صرف اس واسطے دی کہ ہمیں کیا ہے، وہ خوبصورت لڑکی مل جائے۔ نیت ٹھیک نہیں تھی اس کی،
اچھا، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابل کی نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا بھائی؟ ہم قربانی کرتے، بکرا ذبح کرتے، ہاں، ہر بقرہ عید میں لاکھوں بکرے کٹتے، اور آپ کے اپنے گھرانوں میں اطراف و اکناف میں کئی گھرانوں میں کیا ہے قربانی ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا کس کی قربانی اللہ قبول کر لیا کس کی نہیں؟ پتہ ہوتا کیا؟ پتہ ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، تو کیسے پتہ ہوگا کہ اللہ نے قبول کی یا نہیں؟ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی قتل کرتا تو قبول کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی، وہ قربانی کھا جاتی، اس کا مطلب ہوتا اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کیا، اللہ کے نام پہ ذبح کرو تمہیں کھاؤ، ورنہ سسٹم یہ نہیں تھا اس سے پہلے، اللہ کے نام پہ ذبح کرو تو دے دو، پھر آسمان سے ایک آگ آئے گی کھا جائے گی۔ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہوا کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں نا جی، بڑی لاڈلی امت ہے یہ، اس واسطے کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی کر دی کہ اللہ نے کہا کہ ذبح میرے نام پہ کرو، پھر فریج میں اسٹور کر کے کباب بناؤ، پھر بریانی بناؤ، پھر مندی بناؤ، پھر ایک ایک ہڈی تک چس کو کھاؤ، چھوڑو نہ کو، پھر بھی تمہیں ثواب ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسئلہ کیا تھا؟ اللہ قبول کر لیا تو آگ آتی ہے اور کھا جاتی، تو جیسے ہی دونوں نے قربانی کر کے رکھا تو آگ آئی تاکلہ النار، اور جو کھائی نا وہ حابیل کی کھائی، قابیل کی نہیں کھائی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بیٹی جس کے لیے یہ کر رہا ہے بیوی کے لیے وہ ملنے والی نہیں، تو غصہ آ گیا اس کو۔ قابیل نے کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہی نہ ہوتا، ایک لڑکی کے لیے کتنے دوست احباب بچھڑ جاتے، ہاں میں کرتا سورے لو تو کہیں گرو کرا، ارے لا حول ولا قوت، ایک تو کیا ہے حرام کاری کر رہا ہے، اس کے اوپر سینہ سوری بھی کر رہا ہے، ہاں رکنے کے۔ آج ہمارے اپنے اندر کے دیکھو جی حالات، وہی کچھ ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر قتل کرنا چاہیں نا قتل کریں، میں آپ کو نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آخر کار اس نے کیا کیا؟ قتل کر ہی دیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ویسے ہی دفنایا جیسے کوے نے دفنایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اپنے بیٹوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جو قوم آباد ہو گئی تھی، جو تقریباً کیا ہو گئے تھے، لاکھوں سے بڑھ کر افراد ہو گئے تھے، ان میں اس کا مسئلہ الگ ہو گیا، اور یہ دراصل اس کو بچی کو وہ بھگا کے لے گیا اور اپنی دنیا الگ آباد کرنے کی سوچی۔ یہاں سے برائیاں شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت آدم نے پوچھا میرا اتنا جلدی وقت آ گیا؟ حالانکہ 1000 سال ہیں۔ کہا کہ میرا اتنا جلدی وقت آ گیا؟ میرا تو پورا 1000 سال ہے، آپ 940 میں ہی آ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں سب روحوں کو بتایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ ان کے ماتھے پہ چمکنے والے جو ہیروں کی طرح 2 نشانات تھے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں۔ ان کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ کہا کہ اللہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت لیکن صرف 60 سال، اللہ ان کی عمر بڑھا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ دیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو ان کی زندگی سے 40 سال نکال کے اللہ نے حضرت داؤد کو دیے کہ پورے 100 ہو گئے۔ ہاں،
تو جب 960 عمر ہوئی فرشتہ آ گیا، کہا کہ موت کا وقت ہے، چلو۔ حضرت آدم نے کہا کہ کیسے موت کا، ابھی میرے 40 سال باقی ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم نے کہا کہ نہیں جی، نہیں دیے تھے، مجھے کہاں یاد ہے، کیونکہ عالم ارواح کی بات تھی نا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گیا، اس کے اندر عزم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم بھول گئے، اسی واسطے نسل آدم بھی بھول جاتی ہے، بول چلتی۔ اس بات کو حضرت آدم بھول گئے، ایسے ہی آدم کے بیٹے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ ورنہ ہم بھی عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، ہم کسی کو پوچھیں گے نہیں، اے اللہ صرف اور صرف تجھ کو پوچھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کہ قالوا بلا، اے اللہ بے شک، لیکن ہم یہ عہد کو بھول گئے۔ کسی کو یاد ہے؟ حالانکہ ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ کوئی اور رب نہیں ہے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے ہم۔ یہاں آ کے ایرے غیرے نتو خیرے کو سب کو پکارنے لگے، انہیں گدے شاہ، انہیں بابا شاہ، انہیں کیا ہے ننگا شاہ، انہیں ننگا بابا۔ عجیب و غریب لوگوں کو کیا ہے، پتھر کو، شجر کو، حجر کو، درگاہوں کو، ملنگ کو، دیوانوں کو، پاگلوں کو، ان کو سب پوجنے لگے ہم، حالانکہ ہم نے اللہ سے عہد کر کے آئے تھے کہ ہم کسی کو نہیں پوچھیں گے۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ ادھر بھی یہی ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا ملک الموت، حضرت آدم بھول گئے، کہا کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تم 40 سال دے چکے ہو نا حضرت داؤد کو، انہوں نے نہیں مانا، تو نسل آدم بھی بھول جاتی ہے۔ اچھا خیر، آگے بڑھیے، حضرت آدم کی وفات ہو گئی، حضرت آدم کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم مقام جس نبی کو منتخب کیا وہ تھے شیث۔ حضرت شیث کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن تورات اور دوسری کتابوں میں آیا ہے، جو ان کے ڈائریکٹ بیٹے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے قائم مقام بنایا حضرت ادریس کو، اور حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ بڑے ہی سچے نبی تھے۔ یعنی نسل انسانی میں حضرت آدم کے بعد نبی کا مقام پانے والے حضرت ادریس ہیں۔ اب حضرت ادریس کا مقام اس وقت ایسا تھا جیسے امت مسلمہ میں مصلحین کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شرک نہیں تھا، سب توحید پر تھے، بس اخلاقی اعتبار سے زندگی گزارنے کے جو ضروریات تھے وہ باتیں بتانے کے لیے حضرت ادریس نبی تھے بس۔ لیکن حضرت ادریس کے پڑ پوتے، یعنی یوں سمجھو کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، وہاں سے اصل میں لوگ بدلنا شروع ہو گئے۔ یہ کیسے بدلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 5 بت تھے جن کے نام سیرت میں ملتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بھی 5 بت تھے جن کے نام قرآن میں ملتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر یہ 5 بت کے نام آئے ہیں۔ کون سے ہیں؟ فرمایا ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ پورے 5 کے نام سورہ نوح کے اندر آئے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ کو مانو، صرف اسی کو پوجو اور توحید پر قائم ہو، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم ود، سواع، یغوث، یعوق کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ود، سواع، یعوق اور یغوث کون تھے؟ یہ حضرت ادریس کے پڑ پوتے تھے، اور یہ بت نہیں تھے، یہ پورے کے پورے اللہ کے ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ کیسے شروع ہوئی بت پرستی؟ یاد رکھو، اب آیا ہوں میں اصل مضمون کی طرف، لیکن یہاں پر سب سے اہم ترین پوائنٹ کی بات آپ کے لیے ہے جو سمجھنے کی ہے۔ بت پرستی پہلے نہیں شروع ہوئی،
بزرگ پرستی شروع ہوئی وہی بت میں تبدیل ہوئی۔ آج جتنے درگاہیں، جتنے ولی اور جتنے قبر، جتنے دروازے، ان سب کو پوجا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے دیکھو بھائی وہ لوگ کافر جو ہوئے نا، وہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، جی ہم تو ولی کو پوچھتے ہیں، ولی کو، ولی بت یہ کیا؟ یاد رکھو، یا تو وہ جاہل ہے یا تو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے بت کو نہیں پوجا، جب بھی پوجا ولیوں کو ہی پوجا، ولیوں کو ہی پکارا۔ جو سب سے پہلے 5 بت بنے وہ بھی ولی تھے۔ کیسے تھے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، کان الناس امۃ واحدہ، یہ 213 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت ہے۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں لوگ سب ایک ہی امت تھے، کوئی حنفی نہیں، مالکی نہیں، شافعی نہیں، حنبلی نہیں، سہروردی نہیں، اور اسی طرح قادری نہیں، چشتی نہیں، معتزلی نہیں، قدریہ نہیں، جبریہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب ایک امت تھے، ایک توحید پہ تھے۔ ہاں، کس حد تک تھے جی؟ کتنا عرصہ تھے؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، کان بین آدم و نوح 10 قرون، حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں۔ ہاں، 1 صدی 100 سال کی، یا 1 جنریشن رکھ لیجیے۔ فرمایا کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، 10 صدیاں ہیں، کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے، کوئی اس میں مشرک یا ملحد نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد رکھیے یہیں پر، اس کے بعد شرک آیا تو کیسے آیا؟ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کی وفات کا وقت آیا تو یہ مر گئے۔ جب یہ مر گئے، لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے، ان کی عبادتیں، ان کی مجلسیں، ان کے بیانات جو سن کے رہے تھے، وہ لوگ بہت یاد کرتے تھے، روتے تھے ان کی یاد میں۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا، تم تو ان کو پہچانتے ہو تو اس واسطے ان کو تصور کر کے روتے ہو، لیکن اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارے بیٹے ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، اس واسطے تم ان کو جہاں بیٹھ کے نصیحتیں کرتے تھے وہاں پر تم کیا کرو، کوئی نہ کوئی ایک آئیڈینٹیفائی، ایک پتھر لگا لو، تاکہ کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے واز کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسے مان لیا۔ تو جو وہ لوگ بیٹھتے تھے مجلسوں میں، وہاں پر نشانات لگا دیے۔ اب ان کے بیٹے آئے، دوسری نسل، انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارے باپ دادا تو ان کو دیکھے ہوئے تھے، لیکن اگر تمہارے بعد کی نسل آئے گی تو ان کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے تصویریں رکھ دو وہاں پر، تاکہ لوگ یاد کریں کہ اللہ والے بزرگ تھے، اور ان کو یاد کر کے اللہ یاد آ جائے۔ تو شیطان کی اس بات کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا۔ تو اگلی نسل جو آئی، انہوں نے کیا کیا، ان پتھروں کو ہٹا کر وہاں پر ان کے تصویریں رکھ دی، مجسمے رکھ دیے، لیکن تبھی بھی پکارنے نہیں لگے۔ تیسری نسل آئی، تیسری نسل کو شیطان نے دل میں بانٹ ڈالی کہ دیکھو، تمہارے آبا و اجداد ہی ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، اگر تمہاری نسل آگے جائے گی تو پھر تو کیا ہے، سب کچھ بھول جائیں گے، کیوں نہ تم ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرو، ان کو بلایا کرو، اور ان کو کیا ہے، سجا کر سنورا کر ان کو اوپر کیا ہے، کچھ اور چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھو۔ وہاں سے عبادت شروع ہوئی، فعبدت، یہاں سے اصل بت پرستی شروع ہوئی۔ بات سمجھے آپ؟
عنوان کو لے کر میں برابر آپ کے پاس وقت مقررہ پہ پہنچ چکا ہوں۔ بت پرستی کہیں سے شروع نہیں ہوئی، اصل میں بزرگ پرستی شروع ہوئی۔ بزرگ پرستی بڑھتے بڑھتے بت کی شکل اختیار کی۔ کوئی مندر میں جا کے رکھ کے کوئی بت کو یا پتھر کے مجسمے کو پکارتا ہے تو اس کا عقیدہ جو کچھ ہے وہی عقیدہ درگاہ کو یا پتھر کو یا قبر کو پکارتا ہے، دونوں ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، بس اس نے لٹا کے رکھا ہے، انہیں بٹھا کے رکھا ہے، عقیدہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ اور یہیں سے اصل میں بت پرستی شروع ہوئی، ورنہ بت کو ماننے والے بھی یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ پتھر کے اندر کچھ آ گیا، وہ بھی اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ اس شکل کا فلاں شخص تھا، اسے بڑا پاور تھا، انہیں چلا گیا، اس کی یاد میں ہم نے کیا کر دیا، 5 ہاتھ کا 6 ہاتھ کا 7 سانپوں کا ہم نے ایک تصور بنا کے رکھا ہے، اسے پکاریں گے تو یہ لوگ مانیں گے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہوا میرے بھائیوں۔ آج جتنے جو بھی درگاہیں ہیں اصل میں اسی کے پس منظر میں ہیں کہ جس عقیدے پر قوم نوح برباد ہوئی اسی عقیدے پر آ کے ٹھہر گئے کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں اور ان کو ہم پکاریں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمیں سفارشی بنا کے چھوڑیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تمہیں کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں؟ جب میں نے کسی کی اتھارٹی نہیں دی ہے تو تم کہاں سے خود بخود بنا لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں، یہ میرے سفارشی ہیں، مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میرا سیکریٹری ہے، تم کہتے ہو مجھے یہ سیکریٹری ہے۔ اللہ نے کبھی اپنا کوئی سیکریٹری نہیں بنایا، اللہ نے بندوں کے لیے عام اذن دیا کہ دیکھو لوگو، جب بھی مجھے پکارنا ہو، کوئی بھی وقت ہو، ڈائریکٹ پکارو، میں سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں تمہارے قریب ہوں، تم پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لیکن تم پکارتے ہی نہیں ہو۔ تم قادر ولی کو پکارتے ہو، موسیٰ شاہ قادری کو پکارتے ہو، حسنین کریمین کو پکارتے ہو، یا علی پکارتے ہو، علی حجویری کو پکارتے ہو، تم مجھے چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو، تو میں کیوں تمہارے جواب کو اور تمہارے معاملے کو سدھاروں؟ تم تو غیروں کے دروازے اور آستانے پہ پڑے ہوئے ہو۔ تو اصل حقیقت یہی ہے میرے بھائی کہ یاد رکھو، بت پرستی اصل شروع نہیں ہوئی، بزرگ پرستی شروع ہوئی جو بت پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی ہم بت پرستی نہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو حضرت نوح کی قوم نے کیا۔ اللہ نے اسی کے واسطے عذاب بھیجا اور قوم نوح کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی حالت ہماری بھی ہے کہ اگر ہم شرک سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ذلیل کرتا رہے گا ہمیں غیروں کے ہاتھوں میں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔